مغز نہ کھاؤ خاموشی سے دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی کہ روح رواں ہے دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے عبادت کی بیگان روزے نماز تو لائے کہاں بھول آئے بلا نالک لڑکے تمہارے پیغمبر کو ناراض کر کے او آدم حوا کے نالک لڑکے تمہارے پیغمبر کو ناراض کر کے کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے خدا کی رضا ہے رضا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أفضل العابدين صلى الله ذہن میں یہ پروگرام حاضر ہوا آپ کی خدمت اقدس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارکہ پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے کی جسارت کروں لیکن سوچ رہا ہوں کہ اس عظیم المرتبت ہستی کی شان میں بھلا میں کیا عرض کروں جس کا مداح جس کا ثناخواں جس کی تعریف بیان کرنے والا خود خدا بہت مہربانی پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس عظیم المرتبت ہستی کی شان میں بھلا میں کیا عرض کروں جس کا مداح
جس کا ثناخواں، جس کی تعریف بیان کرنے والا خود خدا ہو، اور قرآن جیسی مقدس کتاب جس کی شان مبارکہ میں نازل شدہ قصیدہ، اس کی شان مبارکہ میں میں ناقص العقل عقل کل کی شان میں بے علم مدینۃ العلم کی شان میں بھلا کیا عرض کروں۔ آج تک تاریخ قرآن گواہ ہے کہ ہمارا رسول اکمل المخلوقین، اکمل المصنوعین، اکمل المحبوبین، اکمل الساجدین، ہمارا نبی اکمل المخلوقین، اکمل المحبوبین، اکمل الساجدین، اکمل العابدین ہے۔ قرآن خوشبو دیا جناب رسالت مآب، بلند تر صلوات۔ فکر کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، اس قدیم مطلق کے بعد پہلا قدیم، اس علیم ازلی کے بعد پہلا علیم، اس کی قدامت میں توجہ چاہتا ہوں، اس کی قدامت میں قدیم مطلق کی پہچان کرا، اس کی علمیت میں علیم حقیقی کی معرفت کرا۔ ہمارے نبی نے اس وقت خدا کی تسبیح پڑھی جب تسبیح کا نام و نشان نہ تھا، اس وقت خدا کی پاکیزگی بیان کی جب وجود تقدیس ہی نہ تھا۔ رسول پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خلقنا اللہ حیث لا سماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا عرش ولا جنت ولا نارا کنا نسبحہ حین لا تسبیحا ونقدسہ حین لا تقدیسا۔ حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس وقت خلق کیا، خلقنا اللہ حیث لا سماء مبنیۃ، کہ جب نہ آسمان کا شامیانہ تھا، ولا ارض مدحیۃ، نہ زمین کا فرش تھا، ولا عرش ولا جنت ولا نارا، نہ عرش تھا، نہ جنت، نہ دوزخ۔ سبحنا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے تسبیح سن کر فرشتوں نے تسبیح کرنے کا سبق سیکھا۔ صلوات تو پڑھے نا۔ سجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا، ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر فرشتوں نے سجدے کرنے کا سبق حاصل کیا۔ مسلمانوں، نبی صادق تو یہ فرمائے، توجہ چاہتا ہوں، نبی صادق تو یہ فرمائے کہ فرشتے تسبیح کرنا سیکھنے میں، سجدے کرنا سیکھنے میں میرے شاگرد ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ جبرائیل آتا تھا، آ کے پڑھاتا تھا، بتاؤ ہم تمہاری بات مانیں یا نبی الانبیاء کی بات مانیں؟
آتا ہے شیعہ شان نبوت نہیں سناتے، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کی اجازت ملی نہیں۔ جہاں تک میں اپنی آواز کو پہنچا سکتا ہوں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ رسول عربی نے بھائی ہونے کے باوجود رسول عربی کا غلام کہلاتا رہا ہوں، اسی طرح سے میرا وہ بیٹا رسول کے بیٹوں کا غلام کہلاتا۔ زندگی گزر گئی عباس کی، ساری زندگی بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غلام کہلاتا رہا، حتیٰ کہ جب غازی کا آخری وقت آیا، حسین آواز دے کر کہتے ہیں بہن زینب عباس مرنے والا۔ بی بی کہتی ہے بھیا عباس سے کیا جلدی نہ کرنا، مجھے دکھیاری کو آنے دینا، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے آخری وقت تو عباس مجھے بہن کہہ دے۔ حسین کے سامنے علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کے سامنے 10ویں محرم کے دن ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، لڑنے کی اجازت جو نہیں دیتے، نوکر کو اتنا تو بتا دو کہ مجھے مدینے سے کربلا لائے کہ حسین کہتے ہیں عباس زینب سے پوچھ تو تیرے بغیر مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ عزاداروں مجھے بتا بھی دیتے جو زینب عباس کے بغیر مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کرتی تھی، اس زینب کی اس وقت کیا حالت ہوگی جب عباس بازو کٹا کے دریا کے کنارے سو گیا۔ وہ رو کر کہہ رہی تھی بیٹیو میں تمہارے پردوں کی تعمیر نہیں، پردوں کا محافظ عباس مارا گیا۔ عزادارو غازی کہتا ہے مولا جیسے آپ کا حکم ہوگا، میں غلام ہوں، آپ امام ہیں، میرا سر تسلیم خم ہوگا، لیکن نوکر کو اتنا تو بتا دو کیا یہ سچ ہے کہ ابھی تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کی پیاسی گردن پر شمر کا خنجر چل جائے گا؟ حسین چپ، بطول کا بیٹا غلام کو اتنا تو بتا دے کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی زخمی لاش پر یہ مسلمان گھوڑے دوڑائیں گے؟ زہرا کے لال نے جواب نہیں دیا، حسین خاموش۔ غازی کہتا ہے مولا نوکر کو اتنا تو بتا دو کیا یہ صحیح ہے کہ آج کا دن گزر جانے کے بعد جو شام سر پہ چھا جائے گی، اس شام کو بیویوں کے خیمے جل جائیں گے، زینب کی چادر لٹ جائے گی، سکینہ تماچے کھائے گی۔ اب تک وہ حسین خاموش تھے، جب بہن کی چادر کے لٹنے کا نام آیا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عباس تڑپ کر کہتا ہے مولا کیا بطول کی بیٹی مدینے سے کربلا لٹنے کے لیے آئے؟ زہرا کا لال غلام کو اتنا مجبور کیوں کر رہا ہے؟ اگر آپ شہید ہو گئے، اگر آقا زادی زینب کے سر سے چادر اتر گئی، قیامت تک آنے والے مسلمان یہی کہیں گے عباس دیکھتا رہا زینب اجڑتی رہی۔ مولا میں تیری ماں بطول کو کیا منہ دکھاؤں جو میرے لیے کتے سی کر رکھ گئی تھی، جو بار بار سلام دے کر کہہ رہی تھی عباس میری زینب کا خیال رکھنا۔ عباس میرے ہونے غشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، سکینہ جھولے کے باہر ریتے گرم پر غش میں پڑی ہوئی۔ عباس نے جو سکینہ کو ریتے گرم پر دیکھا تڑپ کر آگے بڑھا، روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا، سکینہ کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرے، سکینہ کے رخساروں پر گرم گرم آنسو پڑے۔ بچی نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کیا دیکھا؟ کبھی نہ رونے والا چچا رو رہا۔ جب دیکھا نا رو رہا ہے، بچی نے تڑپ کر چچا کی جھولی چھوڑ دی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، رو کر کہتی ہے چچا آپ جو رو رہے ہیں کیا میں یتیم بن گئی؟ کیا میرا بابا مارا گیا؟ غازی کہتا ہے سردار زادی ایسا نہ کہو،
تمہارے اس غلام کی زندگی میں کس کی ضرورت ہے کہ تمہارے بابا کو میلی آنکھ سے دیکھے؟ سکینہ کہتی ہے چچا پھر رو کیوں رہے گی؟ عباس دیکھ کر کہتے ہیں سردار زادی رو اس لیے رہا ہوں کہ عباس زندہ ہو، سکینہ خواب پہ سوئے، ختم کر رہا ہوں مجلس، رونے والوں مجھے بتا نہیں دیتے کہ اس وقت تو عباس اتنا برداشت نہیں کر سکے کہ سکینہ عباس کی زندگی میں خواب پہ سوئے۔ آئے تھوڑے سے گھنٹوں کے بعد شام غریبہ وہی سکینہ ہے، دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، تماچے کھا رہی ہے، دریا کی طرف دیکھ کر کہتی ہے چچا تماچے کھا رہی ہے، بچانے والا کوئی نہیں رہا، ختم کروں مجلس۔ عباس میدان میں پہنچے، مشکیزہ بھرا پلٹے، ایک ظالم نے دائیں بازو پہ وار کیا، پھر دوسرے ظالم نے بائیں بازو پہ وار کیا، ایک ملعون نے غازی کے سر پر ایسا گرز مارا۔ ذکر العباس میں درج ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے ذکر العباس، اس میں لکھا ہوا ہے، علامہ نجم الحسن کرارجی نے لکھا ہے کہ حسین نے علم کو سنبھالا لے، خالی کوزے لے کر جمع ہو گئے، لیکن رونے والوں جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا، سکینہ نے دیکھا علم آ گیا لیکن علمدار چچا نہیں آیا۔